ظاہر شاہ شیرازی، جہاں ایک جانب جو وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ انہوں نے بہت ساری باتیں کی، ایک چیز بڑی اہم انہوں نے کی اس حوالے سے اور کہا کہ بھائی ابہام ہے اور قانون پہلے ہے اور پارلیمان، انہوں نے ساری باتیں کی۔ جو سب سے اہم بات مجھے لگی اس میں وہ یہ کہ یہ فیصلہ اس لیے بھی مبہم ہے کہ سیٹیں کس طرح تقسیم کی جائیں، اس میں یہ ڈیفائن نہیں ہے۔ تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ ابہام ہے اور یہ چیز جو ہے ایک بہت بڑی ہے، اس کو ڈیفائن ہو جانا چاہیے تھا؟ دیکھیں، سیٹیں تو بڑی واضح ہیں کہ سیٹیں ان لوگوں کی ہیں جن کو عوام نے سلیکٹ کی اور پروپورشنیٹ ریشو کے اوپر ان کو ملنی چاہیے۔ ایک قانون کی بات ہے، ایک ایتھکس کی بات ہے۔ آپ مجھے بتائیں، ایتھیکلی جس جماعت سے بھی ہم نہیں کہتے اے بی سی ڈی کوئی بھی ہے، یہاں بیٹھ کے ہم کینیڈا اور امریکہ اور جاپان اور پتہ نہیں کہاں کی مثالیں دیتے رہتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں وہاں الیکشن کمیشن کس قسم کا ہوتا ہے جیسے کہ پاکستان میں؟ کیا پارلیمنٹ وہاں اس قسم کی ہوتی ہے جو پاکستان میں؟ آپ مجھے بتائیں، آپ کی پارلیمنٹ کمپلیٹ ہے، آپ بتائیں 41 آپ کی خواتین کی نشستیں نہیں ہیں اور 7 مائنارٹیز کی نشستیں نہیں ہیں۔ دوسرا یہ بتائیں کہ آپ کا پورے ایک صوبے کی سینٹ کی 8 نشستیں نہیں ہیں، تو آپ کی پارلیمان کب کمپلیٹ؟ آپ کا دیکھیے پارلیمنٹ سپریم ہے جو قانون بناتی ہے۔ دوسرا مجھے یہ بتائیں، قانون کی تشریح کرنے والے ججز ہیں، میں اپنے تینوں معزز پینلسٹ کے ساتھ بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ پولرائزیشن مزید بڑھے گی، گورنمنٹ کبھی نہیں مانے گی، گورنمنٹ کبھی سیٹیں نہیں دے گی، وہ قانونی رکھنے بھی ڈالے گی، وہ امپلیمنٹیشن کو بھی روکے گی۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کیا واقعی پارلیمنٹ آپ کے ملک کے اندر اس وقت مکمل ہے؟ میرے خیال سے تو نہیں ہے۔ اگر کوئی اتفاق نہیں کرتا تو ظاہری بات ہے کہ آپ کے مائنارٹیز کے لوگ باہر ہیں، آپ کے خواتین کی سیٹیں نہیں مل رہی، چاہے جس پارٹی کو آپ دینا چاہتے ہیں۔ ایک تو بات کی، دوسرا آپ کہتے ہیں جناب آئین سپریم ہے اور آئین کی تشریح عدلیہ کرے گی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں جناب کوئی بات نہیں، ہم کہتے ہیں یہ 8 کے 8 ججز اگر بائسڈ ہیں، یہاں تو تاثر یہ ملتا ہے کہ ادھر آپ سارے بائسڈ ہیں اور ایک پارٹی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ ایک جو ہے نا اس نے حق میں لکھا تو وہ بہت اچھا ہے کیونکہ اس نے جو ہے ڈائسنٹ نوٹ لکھا ہے۔ اب یہاں میں یہ سمجھتا ہوں قاضی فائز بار بار کہتے ہیں انڈیویجول، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کس بات کی لڑائی نکال رہے ہیں؟ پہلے تو سوچنے والی بات کی ان کی ذاتی لڑائی ہے، یا قیدی 804 اور ان کے درمیان جو معاملات تھے وہ ان کی ذاتی لڑائی ہے، یا اس سے پہلے جب جو پی ٹی آئی کے سربراہ وزیر اعظم تھے تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک پنگا لیا انڈیویجولی، کیا یہ وہ ریزن ہے؟ لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تو بڑا ویزیبل ہے، اب تو عوام بڑے پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، اب تو وہ 1000 روپے اور بریانی کے پلیٹ پہ دھوکہ نہیں کھاتے، اب ان کی ڈیمانڈ زیادہ بڑھ گئی ہے، اب وہ سمجھتے ہیں کہ ملک کی سیاست کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ تو اب یہ تو میرا خیال ایک اوپن سیکرٹ ہے، ہم سائڈیں لے لے کے گھما پھرا کے کہتے ہیں جناب، ہم کہتے ہیں بالکل اگر سیٹیں کسی کا حق نہیں آپ مت دے، لیکن یہ سیٹیں اس ووٹر کا حق ہے جس نے اپنے لوگ نمائندے بھیجے اسمبلیز کے اندر، اور اس کی پروپورشنیٹ پہ آپ اس کو دیں، چاہے وہ سنی اتحاد ہے چاہے وہ تحریک انصاف ہے۔ چلے ہم کہتے ہیں سنی اتحاد کونسل کو نہیں ملنی چاہیے، تو اب تحریک انصاف دوبارہ ریویو پہ چلی جائے، وہ پٹیشن دائر کر دے، پھر ان کو ملیں گی، میرے خیال میں پھر بھی نہیں ملیں گی۔ لیکن آپ نے اس وقت ایک جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے وہ کبھی نہیں چاہے گی اتنی بڑی قربانیاں، اپنے آپ کو بدنامی، اکانومی کے معاملات، پیٹرول پرائسز، ڈالر کے ایشوز، رنگ برنگی قسم کے معاملات جو ہے وہ اگر شہباز شریف صاحب اور ان کے اتحادیوں نے اپنے ذمہ لیے تو آپ کے خیال سے اتنی آسانی سے جو ہے وہ 41 سیٹیں دے کے اور اپنے آپ کو مائنورٹی میں لے جائیں گے اسمبلی کے اندر؟ میرے خیال میں ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ میرے خیال میں یہ ان کے لیے ڈو اینڈ ڈائی والا مسئلہ ہے، اور یہ حکومت کی ڈیتھ ہوگی اگر وہ ایکسپٹ کرتی ہے تو شہباز حکومت گئی، آپ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لہٰذا میرے خیال سے اب اس وقت ایک تو نہ حکومت کچھ کر سکتی ہے نہ وہ ان کے دینا چاہے گی، میرے خیال میں بازارائی بھی بڑھے گی اور مزید کانفلکٹ بھی بڑھے گا۔ آپ دیکھیں کہ اپوزیشن جماعتیں دوبارہ روڈوں پہ ہوگی اور ایک کانفلکٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔